ہم اپنے تایا لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک روز جب میرا صبح یونیورسٹی میں پیپر تھا اور میں پڑھائی میں مصروف تھی کہ میرا تایا زاد رات دیر سے گھر لوٹا، اس نے مجھے جاگتے دیکھ کر کھانا دینے کو کہا۔ میں اسے اس کے کمرے میں کھانا دے کر جب واپس مڑی تو دیکھا کہ دروازے کو باہر سے کسی نے لاک کر دیا ہے۔ جب میں 2 قدم آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے جو مجھے چند سال پہلے ایک میگزین سے ملی تھی۔ جن خاتون کی زندگی سے متعلق ہے میں انہی کی زبانی آپ کو سناتی ہوں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا تعلق ایک بڑی جاگیردار فیملی سے تھا جس کا اپنے علاقے میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ میرے دادا اور نانا دونوں ہی اپنے وقت کے کامیاب سیاستدان تھے۔ میرے دادا اور نانا نے اپنے تعلق کو گہرا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ داری کر لی۔ یوں میری ماں باپ کی شادی ہو گئی۔ یوں کہنا چاہیے کہ سیاست ہماری فیملی میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں سیاست ایک بازی ہے، جو الیکشن جیت جائے اس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ تبھی سیاست سے وابستہ افراد الیکشن جیتنے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرتے تھے۔ بیشتر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں بلکہ دولت ہی کمانا ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں بھی یہی حال تھا۔ اسی سیاسی سوچ نے ہمارے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہوا یوں کہ الیکشن میں میرے چچا نے جس پارٹی سے حصہ لیا وہ میرے نانا کے مخالف میں تھے۔ یوں نانا نے ہمارے دادا کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اس طرف سے الیکشن نہ لڑے، کیونکہ یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن جیتے۔ مگر میرے دادا جان کو تو اپنا مفاد عزیز تھا اور انہیں اپنا مفاد اسی پارٹی میں شمولیت کرنے میں دکھائی دیا کہ جو میرے نانا جان اور ماموں کی سیاسی حریف بلکہ دشمنی کے حد تک مخالف تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ سیاستدان کسی کے سگے نہیں ہوتے، یہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی رشتے توڑ دیتے ہیں۔ بس یہاں سے میرے نانا اور دادا میں بات بگڑ گئی۔ میرے دادا کا خاندان دولت مند ہی نہیں بلکہ روشن خیال بھی تھا۔ جہاں ہم لوگ روایات پسند تھے وہاں ماڈرن خیال بھی تھے۔ ہمارا سارا خاندان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، یعنی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں دولت اور تعلیم کی کمی نہیں تھی، تبھی ہمارا شمار علاقے کے معززین اور امیر و کبیر خاندان میں ہوتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی اور جب نانا اور دادا جان میں الیکشن کی وجہ سے جھگڑا چل رہا تھا۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے نانا میری امی کو گھر لے کے آئے اور پھر واپس سسرال نہ جانے دیا۔ جب نانا کی بات دادا ابو نے نہ مانی تو انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا کہ میں اب اپنی بیٹی کو نہیں بھجواؤں گا، جس پر دادا نے بھی میرے والد صاحب کو مجبور کر دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو رکھیں اور وہ اپنی بیٹی اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ بابا میری امی کو طلاق ہی نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن الیکشن کے جھگڑے کی وجہ سے بات اتنی بڑی کہ اصلاح کی گنجائش ہی نہ رہی۔ نانا کہتے تھے کہ تم لوگ میرے دشمن کو ووٹ دے رہے ہو، ان کی طرف سے لڑ رہے ہو تاکہ وہ جیتنے کے بعد مضبوط ہو کر ہم پر چڑھ جائیں۔ میرے ابو گھر تک چھوڑ گئے مگر ان کے والد تو بس ان کی طلاق دلوانے کے در پہ تھے۔ جھوٹی انا کی خاطر دادا جان نے میرے باپ کو مجبور کر دیا اور وہ بیوی کو طلاق دے دیں۔ بابا جان نے بے حد مجبور ہو کر میری امی کو طلاق دے دی۔ چند ماہ پہلے ہی میں نانا جان کے گھر پیدا ہوئی، لہٰذا میں والدہ کے پاس ہی طلاق کے بعد میرے دادا جان نے مطالبہ کیا کہ ہماری بچی کو بھی ہمارے حوالے کر دو۔ نانا جان نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میری زندگی کا دار و مدار ماں کے دودھ پر تھا اور امی مجھے خود سے بالکل الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو اپنے دوسرے بچوں کے لیے بھی روتی رہتی تھی۔ میرے دادا جان بہت انا پرست تھے، وہ کب ہار ماننے والے تھے۔ اپنے اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، مگر وہ یہ کیس ہار گئی کیونکہ جج نے امی کے حق میں فیصلہ دے دیا، حکم دیا کہ اس بچی کو 7 سال تک ماں سے جدا نہ کیا جائے۔ میرے ابو نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ یوں میں 7 برس تک اپنی ماں کے ساتھ رہی۔ اسی دوران نانا اور ماموں نے میری والدہ پر کئی بار زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے، مگر انہوں نے ہر بار انکار کر دیا کیونکہ میں بھی ان سے چھن جاتی، ان کے پاس اپنی اولاد میں سے ایک بھی نہیں رہتی، لہٰذا انہیں میری جدائی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ ادھر دادا کب آرام سے بیٹھنے والے تھے۔ جو ہی میں 7 برس کی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ 2 سال متواتر وہ میری واپسی کا مطالبہ کرتے رہے، کئی طرح سے دباؤ ڈالا
جرگے، پنچایت، عدالت، غرض ہر خربہ استعمال کیا مگر وہ ناکام رہے۔ بالآخر میں 9 برس کی عمر میں والد صاحب کے پاس آ گئی۔ میرے بابا کے گھر میں بھی میرا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ میرے ابو نے ابھی بھی شادی نہیں کی تھی۔ میری دیکھ بھال ایک آیا کے ذمہ کی گئی، لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکی۔ ہر وقت ان کو یاد کرتی روتی رہتی۔ میرے دوسرے بہن بھائی اب سمجھدار تھے اور اتنے سال امی کے بغیر رہ کر وہ بالکل یہاں کے عادی ہو چکے تھے۔ دوسرا وہ گھر ہوتے بھی نہیں تھے، مگر مجھے یہاں بالکل سکون نہ تھا۔ دادا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں کس سے بات کیسے کرتی اور اپنا حال دل کس کو بتاتی؟ دونوں بڑی بہنیں اور میری بھائی مری میں پڑھ رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ دادا نے میرے والد کو بہت زور لگایا کہ اب تم دوسری شادی کر لو۔ تایا چچا کو بھی مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر شاید میرے بابا جان میری امی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ابھی بھی ان کو بھلا نہیں سکے تھے۔ وہ اپنے باپ کو جواب دیتے کہ آپ نے ہی میری طلاق کروائی ہے نا، جبکہ میں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اب میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ لوگ مجھے اس کے لیے زور دیں گے۔ امی کو طلاق دینے کے بعد سے بابا کی زندگی ادھوری ہو گئی تھی، جیسے ان کی ہر خوشی کھو سی گئی ہو۔ وہ ہر کسی سے لا تعلق ہو گئے تھے۔ جبکہ میرے چچا نے خوب ترقی کی، انہوں نے کئی بار الیکشن جیتا اور اعلیٰ عہدے پائے۔ اب وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے اور خاندانی دولت میں ڈھیر و اضافہ کر رہے تھے، جبکہ والد صاحب ایک درویش منش آدمی بن کر رہ گئے۔ بابا کی سوچ ہمارے خاندان کے ہر فرد سے قطعی مختلف تھی۔ وہ دولت سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ جب انہوں نے میری امی کو طلاق دی، وہ اعلیٰ عہدے پر تھے۔ اپنے باپ سے وہ بے حد ناراض تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ زندگی کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو کر رہ گئے۔ میری بہنوں اور بھائی کو بھی میرے دادا اور چچا وغیرہ ہی سنبھال رہے تھے۔ وہی ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ٹھہرے۔ بیوی سے جدائی کے بعد میرے والد نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس جب میں نئی اس گھر میں آئی تو وہ میرا کافی خیال رکھتے تاکہ میرا دل لگ جائے۔ ان دنوں دادا کا کاروبار زور پر تھا، ترقی پر تھا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کی سیاسی پوزیشن سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی بابا جان کو بھی بیرون ملک بھجوا دیا تاکہ وہاں جا کر وہ اپنی سابقہ بیوی اور پہلی زندگی کو بھول جائیں۔ لیکن یورپ جا کر میرے والد کی زندگی ادھر ہی ٹھہری رہی اور وہ کاروبار بھی صحیح سے نہ سنبھال سکے۔ جب تک انسان کو دولت کی ہوس نہ ہو، وہ کاروبار بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے والد کے پاس آنے کے بعد میری امی کی شادی ماموں نے کہیں اور کر دی تھی۔ بابا نے سنا تو اس بات کا بھی خوب صدمہ لیا اور بیمار ہو گئے۔ پہلے وہ مجھ سے ملنے کے بہانے میری ماں سے بھی کبھی کبھار بات کر لیا کرتے تھے، مگر اب وہ کسی طور میری ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ اب تو میرے نانا اور ماموں نے اس امر کو محال بنا دیا۔ خدا جانے امی کس حال میں تھیں، اپنے بچوں اور ان کے باپ کو بھلا چکی تھیں یا نہیں۔ میری بہنیں اور بھائی اپنے حال میں مست تھے، مگر میں ماں کے پاس تقریباً 9 برس رہی تھی، اس لیے ان کو نہیں بھول سکتی تھی۔ رات کو اٹھ اٹھ کر انہیں یاد کرتی اور روتی۔ 9 برس کی بچی ماں سے کتنی اٹیچ ہو سکتی ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جب بچی کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ظالم مفاد پرست اپنوں نے ہی ممتا کو بچوں کی ممتا سے جدا کر دیا۔ سچ ہے، دولت اور اقتدار کی ہوس بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ انسان سے انسانیت اور آدم سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ جس دنوں میں چھٹی تھی، میرے بھائی عمران کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا تو میں بہت خوش ہوتی۔ اب اور بھی تنہا اور چپ چپ رہنے لگی۔ اسکول میں کسی سے میری دوستی نہ ہوئی، بس وقت سوچوں اور پڑھائی میں مصروف رہتی۔ یہی سبب تھا کہ میری تعلیم کارکردگی بہت اچھی رہی۔ ذہین طالبات میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری بہنیں بھی اب میرے ساتھ ہی گھر تھیں اور میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ اسی دوران میری بڑی بہن کی شادی ایک امیر کبیر گھر میں ہو گئی۔ وہ امریکہ چلی گئی اور اب میں تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے بڑی بہن کا جو سہارا تھا وہ بھی چھن گیا۔ میں نے FSC میں بہت محنت کی اور اچھے نمبر لیے اور میرا میرٹ بن گیا۔ میں میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ میری تایا جان کو
خاندان کی لڑکیوں کو ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے دادا کو کہہ کر میرا میڈیکل کا داخلہ رکوا دیا۔ بابا جان چاہتے تھے کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کروں اور میں ان دنوں سخت دل برداشتہ تھی۔ اسی افسردگی میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میری بہن امینہ نے سمجھایا کہ بے وقوف مت بنو، پڑھائی جاری رکھو، بابا جان کی خواہش پوری کرو اور بعد میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لینا۔ امینہ باجی کی ہمت دلانے سے میں دوبارہ کالج جانے پر رضامند ہو گئی اور BA کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران میری بہن امینہ کے لیے رشتہ میرے دایا کے ایک دوست کے بیٹے کا آیا گیا۔ یہ لوگ بھی کافی امیر کبیر اور سیاسی لوگ تھے۔ لڑکا اپنی دولت کی وجہ سے عیاش اور شکل و صورت کا بھی کیا گزرا تھا۔ میری بہن امینہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے سے تایا اور چچا جان کے بہت سے سیاسی مفاد وابستہ تھے، لہٰذا انہوں نے امینہ کو مجبور کیا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے، مگر وہ کسی طرح مان کر نہیں دے رہی تھی۔ بتاتی چلوں کہ میری بہن امینہ کا مزاج بھی اپنے دادا پر گیا تھا۔ وہ بے حد ضدی طبیعت کی تھی اور کسی کے فیصلے کو قبول کرنے کی اس کی عادت ہی نہیں تھی، جیسے وہ بچپن سے ہی کافی چڑچڑی مزاج لیے ہوئے تھی۔ جب تایا اور چچا اس سے زیادہ مجبور کرنے لگے تو اس نے جذبات میں آ کر زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں۔ یوں میری بہن بھری جوانی میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے جان دے دی مگر ناپسندیدہ رشتے کو قبول نہیں کیا۔ امینہ کی بے وقت موت کا مجھے حد درجہ صدمہ تھا۔ اس کی صورت ہو بہو میری امی جیسی تھی، بلکہ وہ ماں کی تصویر تھی۔ بابا جان اس کو بہت چاہتے تھے۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ امینہ نے خودکشی کر لی ہے تو وہ بے حد صدمے میں چلے گئے۔ ان دنوں بابا جان امریکہ میں تھے۔ ان کو وہاں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ وہ خاموش رہتے اور ان پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری رہتی۔ ان دنوں میرے بھائی عمران کے پاس جو ان کو سنبھال رہا تھا، اس کو بھی امینہ کے مرنے کا سخت صدمہ تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن تایا اور چچا کی زبردستی شادی پر مجبور کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتری۔ انہی دنوں کچھ مخالفین نے میری چچا پر حملہ کر دیا۔ وہ تو بال بچ گئے، لیکن دادا جان کو گولیاں لگی اور وہ جائے وقوع پر وفات پا گئے۔ یہ ایک اور صدمہ تھا۔ دادا جان جیسے ہی بھی تھے، میرا خیال رکھتے تھے، اب وہ بھی نہ رہے۔ میں کلی طور پر تایا اور چچا وغیرہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں دن رات دعا کرتی کہ اپنی بڑی بہن اور عمران بھائی کے پاس امریکہ چلی جاؤں، کیونکہ والد بھی وہاں تھے۔ میں اب اپنوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے بھائی کو ٹیلی فون پر کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ باجی سمینا کو بھی ان لوگوں نے کوشش کر کے مجھے وہاں بلوا لیا۔ میں والد سے ملی اور وہ بہت افسردہ تھے، مجھے گلے لگا کر رو پڑے۔ تب میں نے جانا کہ وہ کتنے مجبور ہیں۔ ان کا علاج چل رہا تھا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ میں عمران بھائی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دن میں صرف ایک آدھ جملہ ہی بولتے اور مسکراتے تو بالکل نہیں تھے۔ جلد ہی میں نے سمجھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں، بس ان کی ایک خیالی دنیا تھی جس میں وہ زندہ تھے۔ وہ اپنے ماضی کو ذہن میں دہراتے رہتے تھے۔ وہ اپنے بیتے دنوں کی یادوں میں سکون پاتے تھے اور خیالوں میں ہماری ماں سے باتیں کرتے تھے۔ کئی بار میں نے سوتے میں ان کو اپنی آوازیں دیتا سنا۔ یوں لگتا کہ میرے بابا ماضی میں جی رہے ہیں، اس طرح وہ خود بھی ماضی کا ایک حصہ بنے رہے۔ میری ماں کے ساتھ گزرے ماہ و سال میرے باپ کا کل اثاثہ تھے۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہوا کہ طلاق کتنی بری چیز ہے اور یہ انسان اور اس کے بچوں کے جیون کو کیسے برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے دین نے اس کو ناپسندیدہ امر کہا ہے۔ جیسے کہ امریکہ میں کسی بھی عمر میں شادی کرنا معیوب نہیں، جبکہ ہمارے ہاں کوئی کچھ زیادہ عمر میں شادی کر لے تو لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ جب وہ بہتر ہوئے تو اپنے والد کو خوش دیکھنے کے لیے میری باجی اور عمران بھائی نے بہت چاہا کہ ابھی دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کام بس پارک میں بیٹھ جانا یا پھر لمبی واک اور مصوری یعنی ان کی پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ زیادہ تر اسی تصویر بناتے جو اداس لمحوں کا مظہر ہوتی۔ اپنی تصویروں میں ڈل کلرز کا استعمال کرتے، کبھی خزاں رسیدہ پتوں کو پینٹ کرتے اور کبھی ڈوبتی شام کے مناظر کو کینوس پہ اتارتے۔ میرے والد صاحب شاعری بھی لکھتے تھے، مگر وہ ان اشعار کو چھپا کر رکھتے۔ انہوں نے میری والدہ کی بے شمار پینٹنگز اور پورٹریٹس کو بنائیں جو اپنی جگہ شاہکار تھیں۔ عجیب و غریب طبیعت تھی، اتنی گہری خاموشی میں جیتے تھے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈاکٹر نے چونکہ انہیں
کافی ادویات استعمال کروائی تھی جن سے ان کی یادداشت پر گہرا اثر پڑا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ بات کرتے کرتے بھول جاتے اور کبھی کبھی تو چند لمحوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم سب کا یہی خیال تھا کہ اگر وہ دوسری شادی کر لیتے تو پھر سے زندگی کی خوشیوں کی طرف لوٹ آتے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ملک میں ایک بار پھر الیکشن کی گہما گہمی ہو گئی۔ چچا نے ہمیں پردیس سے بلوا لیا۔ آج کل میرے چچا تایا غریب عوام کو چونا لگانے میں سرگردہ تھے۔ گھر تو وہ بہت ہی کم آتے تھے۔ چچا اور تایا لوگوں کے ساتھ، میرے دیگر کزنس کے ساتھ، میرے بھائی بھی جاتے۔ ایک روز الیکشن میں کمپین میرے چچا کی جانب آتی گولی میرے بھائی کو لگ گئی کہ وہ اسی وقت چچا کے پاس کھڑا تھا۔ عمران بھائی زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ اب تو الیکشن کے دنوں میں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خبر فوراً ہی پھیل جاتی ہے، لیکن آج سے 20 برس ہم پیچھے جائیں تو تب ایسے واقعات ہونا عام تھے۔ فریق مخالفین ایک دوسرے پر گولیاں برساتے تھے، خبریں اخبارات میں چھپتی جو آج کے دور جیسی خاص اہمیت نہ رکھتی۔ بھائی کی قتل کی خبر سن کر ہماری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ شاید کہ وہ امینہ کی طرف بہت کم زندگی لے کر آئے تھے۔ باجی کو بھی گہرا صدمہ ہوا، مگر وہ شادی شدہ تھی اور 2 بچوں کی ماں۔ ان کی دنیا بسی ہوئی تھی۔ کچھ دن رہ کر وہ اپنی دنیا میں واپس لوٹ گئی، مگر میں ماتم کے لیے اکیلی رہ گئی۔ پہلے ہی زندگی میں دکھ بھرے تھے، اب تو امید کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ یہ اندوہناک خبر سن کر خدا جانے میری ماں کا کیا حال ہوگا۔ چونکہ میری ماں کی دوسری شادی دادا جان کے سیاسی مخالفین میں ہوئی تھی، ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے تھے۔ کاش ان دنوں ماں سے مل سکتی، ان کے گلے لگ کر رو سکتی، مگر میرے حواس چھین لیے گئے اور کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ باجی اپنا حصہ لے کر چکی تھی، مگر میرے حصے کی جائیداد اب تایا اور چچا کے قبضے میں تھی۔ عمران بھائی کی یاد ایک منٹ کے لیے بھی دل سے نہیں جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا اور بابا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی جائیداد بھی تایا جان لوگوں نے سنبھال لی۔ میرے نام نہاد اپنوں نے مجھ پر پابندی لگانا شروع کر دی۔ میں اب کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ بابا اسپتال میں تھے، جن کی دیکھ بھال ان کے دوست کر رہے تھے۔ جب میں رو رو کر ادموئی ہو گئی تو تایا نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ یوں میں یونیورسٹی جانا شروع کر دیا، مگر یونیورسٹی ہمارے گاؤں سے دور تھی، لہٰذا میں وہاں ہاسٹل میں رہنے لگی۔ سوچا فی الحال اس گھٹن بھرے ماحول سے تو جان چھوٹے، اس کا بہترین حل یونیورسٹی ہی تھا۔ میں نے سوچا ایم اے کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لوں۔ سبھی کہتے ہیں کہ حسنہ بہت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی ہے۔ میں ایک ماڈرن اور متمول خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمیشہ سادگی پسند تھی۔ میری سادگی میں بھی ایک انداز پروقار تھا، لہٰذا یونیورسٹی میں کئی کلاس فیلوز میری شخصیت سے متاثر ہوتی تھی۔ اسی دوران کئی لڑکوں نے میری جانب قدم بڑھانا چاہا، مگر میں اپنی ذات کے ہول میں ایسی بندھی کہ کوئی آگے بڑھنے کی جرات نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ میرے ایک لائق فائق کلاس فیلو نے مجھے زندگی کا ساتھی بنانے کی پیشکش کی، مگر میں نے صاف منع کر دیا کہ میں شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں اپنی خاندانی روایات میں جکڑی ہوئی میں بس تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کی اجازت مجھے بڑی مشکل سے ملی تھی۔ مجھے نماز اور تلاوت قرآن میں سکون ملتا تھا۔ یونیورسٹی کا آخری دن بھی آ گیا۔ میرے تایا نے گاڑی بھجوائی اور میں ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب وہی گھٹن والا ماحول۔ میں نے اب مقابلے کے امتحان کی تیاری شروع کر دی، اکیڈمی جوائن کرنے پر اصرار کیا، مگر تایا چچا نے صاف انکار کر دیا، بلکہ تایا نے مجھے اخراجات کے لیے رقم دینی بھی بند کر دی۔ وہ میری شادی بھی نہ کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میرے حصے کی جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا نکاح اپنے بیٹے سے کر دے، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ علاج سے بابا جان کی حالت بہتر ہو گئی، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چچا کو خط لکھا کہ میری بیٹی کو امریکہ بھیج دو تاکہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں، مگر تایا ابو نے بابا کو میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں لکھ بھیجیں کہ انہیں میری طرف سے بدظن کر دیا گیا۔ وہ تو جیسے ہی ذہنی مریض تھے، اور ایسے ہی مریض دوسروں کی باتوں کا بھی بہت جلدی یقین کر لیتے تھے۔ بابا جو تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے تھے، اسی صدمے سے پھر بیمار پڑ گئے۔ ان کو ذہنی امراض کے اسپتال بھیج دیا گیا۔ 2 بچوں کی موت کے بعد میں اور باجی ان کا واحد سہارا تھی۔ میرے بارے میں غلط باتیں پہنچائی گئیں تو ان کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے تایا کو لکھا کہ اس غلط کردار کی بیٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں، آپ لوگ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں۔
تایا کا بیٹا شادی شدہ تھا، اب رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی۔ وہ مجھ سے نہایت برا سلوک کرتے، یہ وہ نے تھے جنہوں نے میرے والد کا ہنستا بستا گھر اجاڑا اور جن کی وجہ سے ہم عمر بھر کے لیے والدین کی محبت سے محروم رہے۔ زندگی کی سختیاں سہتے سہتے میں جوان ہوئی تو ان کی لالچ اور خود غرضی نے میری زندگی کو بے رنگ کر دیا۔ میں جو صورت اور سیرت میں یکتا تھی، اپنی ذات کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ اپنی عقل اور ذہانت سے تعلیم کی منزلیں طے کیں تو انہوں نے میری پاکیزگی پر تہمتیں لگا دی تاکہ میں معاشرے میں اپنا مقام نہ بنا سکوں۔ تب مجھ پر بھی بابا کی طرح افسردگی کے بہرے بادل چھا گئے۔ رہی صحیح کسر اس واقعے نے پوری کر دی۔ تایا زاد چاہتا تھا کہ میری اس سے شادی ہو جائے تاکہ میرے حصے کی جائیداد بھی اس کی ہو جائے، اس لیے اس نے یہ گھناؤنا کھیل رچایا تاکہ میں کہیں کی نہ رہ سکوں اور صرف اس کی محتاج ہو کر رہ جاؤں۔ ایک روز جب اس کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی، وہ اسے چھوڑ کر رات گئے واپس آیا۔ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میرا تایا زاد کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ سب ملازمین اپنے کوارٹروں میں جا چکے ہیں، اس لیے تم مجھے کھانا سرو کر دو۔ میں نیند میں آنکھیں ملتی اس کا منہ تک رہی تھی کہ آج کیسے ان کو یاد آیا کہ میں بھی اس گھر میں ہوں، کیونکہ میرا یہاں ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ کبھی کوئی مجھے کھانے کے وقت بھی نہیں بلاتا تھا کہ آ کر تم بھی سب کے ساتھ کھانا کھا لو۔ آج کیسے ان کو یاد آ گیا کہ میں بھی اس گھر میں ہوں اور میری مدد لی جا سکتی ہے۔ خیر، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں گئی اور کھانا گرم کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ جب کمرے کو جانے لگی تو وہ بولے کہ میں کھانا اپنے کمرے میں کھاؤں گا، میرے کمرے میں ہی کھانا پہنچا دو۔ مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑی۔ کمرے میں کھانا رکھ کر جو ہی لوٹی تو کسی نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ میں نے دروازے کو زور زور سے بجایا۔ میری تایا زاد نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے روکا اور پھر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ مجھے کھینچ کر لے گیا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ اس گھر میں میری ایک عزت ہی باقی بچی تھی، اس درندے نے اس کو بھی تار تار کر کے رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے اب بابا کی طرح دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ تایا کے بیٹوں نے مجھے علاج کے بہانے مینٹل ہاسپٹل میں بھجوا دیا، جہاں میں خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتی۔ ڈاکٹر کہتے کہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، سب کو پہچان لیں گی، اور میں سوچتی تھی کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے، اچھا ہے جو میں کسی کو نہ پہچان سکوں۔ اب تو اپنوں کے ظلم برداشت کرتے کرتے میں اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو گئی، ہوش و حواس میں ہو کر بھی خود کو پاگل دیوانہ ظاہر کرتی۔ کم از کم اس طرح اپنوں کے مزید ظلموں سے تم سے تو محفوظ ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد تایا زاد مجھے سوچی سمجھی سازش کے تحت گھر لے آیا اور نکاح کے لیے پوچھا تو میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو انکار کرنے اور پہلے کی طرح احتجاج کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ اب میرے تایا زاد سے نکاح ہو چکا تھا، میری جائیداد بھی اس کے قبضے میں تھی، لیکن یہ بس نام کا رشتہ تھا۔ مجھے ابھی بھی ایک کمرے تک محدود رکھا گیا۔ جب بھی کوئی گھر آتا اس کو یہی بتاتے کہ اس کو کبھی کبھار پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گھر کے لوگ اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جب اس کو دورہ پڑتا ہے تو ہم اسے مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ میں بھی اب کسی سے کلام نہیں کرتی تھی۔ آج میری یونیورسٹی کی دوست فرحت آئی تو میں نے اس سے جی بھر کی باتیں کی۔ ہم نے کمرہ بند کر لیا۔ میں نے فرحت کو بتایا کہ تایا چچا کے گھر والے مجھے خطرناک سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی دورہ وغیرہ نہیں پڑتا۔ فرحت اس زمانے میں کھو گئی جب ہم دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کہنے لگی کہ تم کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، تمہارا چہرہ اتنا معصوم اور پاکیزہ تھا۔ تم ان دنوں بھی بہت زیادہ خاموش طبع اور اپنے خول میں بند رہنے والی ایک سنجیدہ لڑکی تھی۔ تم نے کبھی کسی کو اپنے اندر کے سمندر سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ اپنی زندگی کے بارے میں دوسروں کو بتا کر ہمدردیاں حاصل کرنا تمہیں پسند نہیں تھا، اس لیے تم میں کشش تھی اور تم ایک سربستہ راز لگتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں فرحت، مگر اب میں ایک سربستہ راز نہیں ہوں۔ تمہارے سامنے میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، مگر دوسروں کے لیے شاید اب بھی میں ایک سربستہ راز ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی کہانی اس کو دی کہ اسے پوسٹ کر دینا۔ اگر یہ شائع ہو گئی تو بہت سو کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ دکھنے میں تو کس طرح ہوتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کیسا طوفان ہو۔ اور میری کہانی میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر کبھی کبھی دولت ہی ہماری زندگی برباد کر دیتی ہے۔ ہمارے گھر میں دولت
مرتبہ کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر پھر بھی ہاں کبھی زندگی میں سکون نہ ملا۔ سفید پوش لوگ ہم امیروں سے بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کو لگتا ہے کہ امیروں کے پاس دولت ہے تو اس زندگی کو ان کی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ کاش میں کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوتی۔ زندگی میں سکون سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ سکون صرف محبت اور رشتوں کی مٹھاس سے ملتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی محبت کے سائے تلے پروان چڑھتے ہیں۔ والدین میں علیحدگی کا دکھ صرف لوگ سمجھتے ہیں جو ان تکلیف سے گزر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اولاد کی سکون کا شیرازہ بھی بکھر کر رہ جاتا ہے۔